السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گر پڑے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ پڑھ کر دعا مانگی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تم ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن حاکم طبرانی اور ابو نعیم نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عذاب الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے۔ ناگہان اس پریشانی کی عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا، لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ ساتھ یہ عرض کیا کہ اسألک بحق محمد۔ روایت میں یہ کلمات بھی ہیں اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک و کراماتہ علیک ان تغفر لی خطیئاتی، یعنی اے اللہ، تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبہ کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تم میرے گناہ کو بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ مقبول ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اس واقعے سے چند اسباق پر روشنی پڑتی ہے جو یہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی کے وسیلے سے بحق فلاں و بجا فلاں کہہ کر دعا مانگنی جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بلا دی گئی تھی، اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان بھی آپ کو عطا کر دی گئی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اتحادی تھی اور اتحادی خطا معصیت نہیں ہے، اس لیے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی یا ظالم کہے گا وہ نبی کی توہین کے سبب سے کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے، وہ اپنی بندہ خاص حضرت آدم علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے، دوسرے کی کیا مجال کے خلاف ادب کوئی لفظ زبان پر لائے۔
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے کلمات کو دلیل بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر اور ان کے ادب اطاعت کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کرام کا ادب اور احترام لازم جانیں، اور ہرگز ان حضرات کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس میں ادب کی کمی کا کوئی شائبہ بھی ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری جو آپ پر ایمان لے کر اور اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے تن من دھن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت اور حمایت کے لیے ہر وقت اور ہر دم کمر بستہ رہے۔ یہ کون لوگ تھے اور ان لوگوں کو حواری کا لقب کیوں اور کس معنی کے لحاظ سے دیا گیا؟ تو اس بارے میں صاحب تفسیر جمل نے فرمایا کہ حواری کا لفظ حور سے مشتق ہے، جس کے معنی سفیدی کے ہیں، چونکہ ان لوگوں کے کپڑے نہایت سفید اور صاف تھے اور ان کے قلوب اور نیتیں بھی صاف ستھری تھیں، صاف ستھرائی میں بہت بلند مقام رکھتی تھیں۔ اس بنا پر ان لوگوں کو حواری کہنے لگے۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے چونکہ یہ لوگ رزق حلال طلب کرنے کے لیے دھوبی کا پیشہ اختیار کر کے کپڑوں کی دھلائی کرتے تھے، اس لیے یہ لوگ حواری کہلائے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سب لوگ شاہی خاندان سے تھے اور بہت ہی صاف اور سفید کپڑے پہنتے تھے، اس لیے لوگ ان کو حواری کہنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے، اور وہ پیالہ کبھی کھانے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے بادشاہ کو اس کی اطلاع دے دی تو اس نے آپ کو دربار میں طلب کر کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں عیسیٰ بن مریم خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ وہ بادشاہ آپ کی ذات اور آپ کے معجزات سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لایا اور سلطنت کا تخت و تاج چھوڑ کر اپنے تمام اقارب کے ساتھ آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ چونکہ یہ شاہی خاندان بہت ہی سفید پوش تھا، اس لیے یہ سب حواری کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اور ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ سفید پوش مچھیروں کی ایک جماعت تھی جو مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے ہو، اگر تم لوگ میری پیروی کرنے پر کمر بستہ ہو جاؤ تو تم لوگ آدمیوں کا شکار کر کے ان کو حیات جاودانی سے سرفراز کرنے لگو گے۔ ان لوگوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا تو اس وقت شمعون نامی مچھلی کے شکاری نے دریا میں جال ڈال رکھا تھا، مگر ساری رات گزر جانے کے باوجود ایک مچھلی بھی جال میں نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم جال دریا میں ڈالو، اور چنانچہ جیسے ہی اس نے جال کو دریا میں ڈالا، لمحہ بھر میں اتنی مچھلیاں جال میں پھنس گئیں کہ جال کو کشتی والے نہیں اٹھا سکے۔ چنانچہ 2 کشتیوں کی مدد سے جال اٹھایا گیا اور دونوں کشتیاں مچھلیوں سے بھر گئیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر دونوں کشتی والے، جن کی تعداد 12 تھے، سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہی لوگوں کا لقب حواری ہے۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ 12 آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ان لوگوں کے ایمان کامل اور حسن نیت کی بنا پر ان لوگوں کو یہ کرامت مل گئی کہ جب بھی ان لوگوں کو بھوک لگتی تو یہ لوگ کہتے کہ یا روح اللہ، ہم کو بھوک لگی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیتے تو زمین سے 2 روٹیاں نکل کر ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جایا کرتی تھیں، اور جب یہ لوگ پیاس سے فریاد کیا کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیا کرتے اور نہایت شیریں اور ٹھنڈا پانی ان لوگوں کو مل جایا کرتا تھا۔ اسی طرح لوگ کھاتے پیتے تھے۔ ایک دن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے روح اللہ، ہم مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کر کے کھائے۔ یہ سن کر ان 12 حضرات نے رزق حلال کے لیے دھوبی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ چونکہ یہ لوگ کپڑوں کو دھو کر سفید کرتے تھے، اس لیے حواری کے لقب سے پکارے جانے لگے۔
اور ایک اور یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک رنگ ریس کے ہاں ملازم رکھوا دیا تھا۔ ایک دن رنگ ریس مختلف کپڑوں کو نشان لگا کر چند رنگوں کو رنگنے کے لیے آپ کے سپرد کر کے کہیں باہر چلا گیا۔ آپ نے ان سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کے برتن میں ڈال دیا۔ رنگ ریس نے گھبرا کر کہا کہ آپ نے سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کر دیا، حالانکہ میں نے نشان لگا کر مختلف رنگوں کا رنگنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے کپڑوں، تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہی رنگوں کے ہو جاؤ جن رنگوں کا یہ چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک ہی برتن میں سے لال، سبز، پیلا، جن کپڑوں کو رنگ ریز جس رنگ کا چاہتا تھا وہ کپڑا اسی رنگ کا ہو کر نکلنے لگا۔ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام حاضرین جو سفید پوش تھے اور جن کی تعداد 12 تھی سب ایمان لائے، تو یہی لوگ حواری کہلانے لگے۔ حضرت امام کفال علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ان 12 حواریوں میں کچھ لوگ بادشاہ ہوں اور کچھ مچھیرے ہوں اور کچھ دھوبی ہوں اور کچھ رنگ ریز ہوں، چونکہ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص جانسار تھے اور ان لوگوں کے قلوب اور نیتیں صاف تھیں۔ اس بنا پر ان 12 پاک بازوں اور نیک نفسوں کو حواری کا لقب معزز عطا کیا گیا، کیونکہ حواری کے معنی مخلص دوست کے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید میں حواریوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اگرچہ تعداد میں صرف 12 تھے کہ یہودیوں کے مقابلے میں آپ کے نصرت اور حمایت میں جس پابندی اور عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے، اس سے ہر مسلمان کو دین کے معاملے میں ثابت قدمی کا سبق ملتا ہے۔ اس قسم کے مخلص احباب اور مخصوص جانسار اصحاب اللہ تعالیٰ ہر نبی کو عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ جنگ خندق کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوئے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ اور حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ قریش میں 12 صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں، جن کے نام یہ ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان مخلص جانساروں نے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کا بے مثال ریکارڈ قائم کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من ترک صلاۃ متعمدا کتب بسمہ علی باب النار فی من یدخلوها، یعنی جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں چند آدمی اور وفات اقدس کے بعد بہت لوگ مرتد ہونے والے تھے، جن سے اسلام کی بقا کو شدید خطرہ لاحق ہونے والا تھا۔ لیکن قرآن مجید نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر دی اور یہ پیش گوئی فرما دی کہ اس بھیانک اور خطرناک وقت پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جو اسلام کی محافظت کرے گا، اور وہ ایسی 6 صفتوں کی جامعہ ہوگی جو تمام دینوی اخروی فضائل و کمالات کا سرچشمہ ہیں، اور یہی 6 صفات ان محافظین اسلام کی علامات اور ان کی پہچان کا نشان ہوں گے، اور وہ 6 صفات یہ ہیں: وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، وہ مومنین پر بہت مہربان ہوں گے، وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے، وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے، وہ کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہیں ہوں گے۔ صاحب تفسیر جمل نے کشاف کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ عرب کے 11 قبیلے اسلام قبول کر لینے کے بعد آگے پیچھے اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گئے۔ 3 قبائل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، اور 7 قبیلے حضرت امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور 1 قبیلہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد۔ مگر یہ 11 قبیلے اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اسلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ بلکہ مجاہدین اسلام کے سر فروشانہ جہادوں کی بدولت یہ سب مرتدین تہس نہس ہو کر فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور پرچم اسلام 3 قبائل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، اور 7 قبیلے حضرت امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور 1 قبیلہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد۔ مگر یہ 11 قبائل اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اسلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، بلکہ مجاہدین اسلام کے سرفروشانہ جہادوں کی بدولت یہ سب مرتدین تہس نہس ہو کر فنا کی گھاٹ اتارے گئے، اور پرچم اسلام برابر بلند سے بلند ہوتا ہی چلا گیا، اور قرآن مجید کا وعدہ اور غیب کی خبر بالکل سچ اور صحیح ثابت ہو کر رہی۔ قبیلہ بنی مندلج جس کا رئیس اسوہ غنسی تھا جو ذو الحمار کے لقب سے مشہور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور یمن کے سرداروں کو فرمان بھیجا کہ مرتدین سے جہاد کریں۔ چنانچہ فیروز کے ہاتھ اسوہ انسی قتل ہوا اور اس کی جماعت بکھر گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر عدالت پر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اسوہ غنسی قتل ہو گیا ہے۔ اس کے دوسرے دن ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ قبیلہ بنو حنیفہ جس کا سردار مسلمہ کذاب تھا، جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد فرمایا، اور لڑائی کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مسلمہ کذاب مقتول ہوا، اور اس کا گروہ کچھ قتل ہو گیا، اور کچھ دوبارہ امن اسلام میں آ گئے۔ قبیلہ بنو اسد جس کا امیر طلحہ بن خویلد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور جنگ کے بعد طلحہ بن خویلد شکست کھا کر ملک شام بھاگ گیا، مگر پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا، اور آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہا، اور اس کی فوج کچھ کٹ گئی، کچھ طائب ہو کر پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ قبیلہ جس کا سردار ایلیاں بن حسن فزاجی تھا، قبیلہ غطفان جس کا سردار قرہ بن سلمہ، قبیلہ بنو سلیم جس کا سرغنہ فجارہ بن، قبیلہ بنی یریو جس کا سربراہ مالک بن جریدہ تھا، قبیلہ بن تمیم جن کا امیر سجاب مندری ایک عورت تھی جس نے مسلمہ کذاب سے شادی کر لی تھی، قبیلہ گندہ جو اشتی بن قیس کے پیروکار تھے، قبیلہ بنو بکر جو حتمی بن یزید کے تابع دار تھے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق نے ان مرتد ہونے والے 7 قبیلوں سے گناہوں تک بڑی خون ریز جنگ فرمائی، چنانچہ کچھ ان میں سے مقتول ہو گئے اور کچھ توبہ کر کے پھر دامن اسلام میں آ گئے۔
امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صرف ایک ہی قبیلہ مرتد ہوا، اور یہ قبیلہ غسان تھا، جس کی سرداری قبیلہ بن ایم کر رہا تھا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پرچم کے نیچے صحابہ کرام نے جہاد کر کے اس گروہ کا قلع کما کر دیا، اور پھر اس کے بعد کوئی قبیلہ بھی مرتد ہونے کے لیے سار نہیں اٹھا سکا۔ اس طرح مرتد ہونے والا ان 11 قبیلوں کا سارا فتنہ فساد مجاہدین اسلام کے جہادوں کی بدولت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔